الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ زکوٰۃ کون وصول کرے گا اور اہل اسلام کس کو زکوٰۃ دینے کے پابند ہیں؟ آج میں اس حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بات جماعت المسلمین کے اندر کی ہے، اس لیے اس حوالے سے میں سب سے پہلے جماعت المسلمین کے آغاز کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جب جماعت المسلمین نے اپنی سوچ کے مطابق 1983 میں خالص دین اسلام منہاج المسلمین کی پہلی اشاعت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، تو اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے صفحہ 112 پر لکھا ہے زکوٰۃ حکومت اسلامیہ کو ادا کرے۔ یہ پہلی اشاعت ہے، اشاعت اول۔ اس کی دلیل میں نیچے حاشیے میں دیکھیے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت 103 پیش کی ہے، اور لکھا ہے قال اللہ عز وجل تبارک و تعالی خذ من اموالہم صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ان کے مال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجیے۔ اس آیت میں لفظ صدقہ آیا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں آیا، لیکن یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ لیا گیا ہے، اور ہے بھی یہاں پر فرض زکوٰۃ۔ اب موجودہ منہاج المسلمین کا صفحہ 256 پر دیکھیے، تو وہی مسئلہ ہے، لیکن اس میں تبدیلی کی ہے اور لکھا ہے زکوٰۃ امیر کو دی جائے۔ اب جو آیت موجودہ منہاج المسلمین میں ہے، وہی آیت منہاج المسلمین کی پہلی اشاعت 1983 کی منہاج میں بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں نہ پہلی اشاعت کے مطابق حکومت اسلامیہ کے الفاظ اس آیت کے اندر موجود ہیں، اور نہ موجودہ اشاعت کے مطابق امیر کا لفظ اس آیت میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لکھنے والے کی اپنی سوچ ہے اور اپنا فہم ہے کہ پہلے اس آیت سے سمجھ لیا تھا کہ زکوٰۃ حکومت اسلامیہ کو ادا کرے، لیکن بعد میں حکومت اسلامیہ کے الفاظ نکال کر لفظ امیر لکھ دیا۔ اچھا، موجودہ منہاج المسلمین میں سورہ توبہ کی اس آیت کے ساتھ ایک حدیث کا اضافہ کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ فخذ منہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان سے لے لو،
یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے حوالے سے منہاج میں نقل کی ہے۔ یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جس سے یہ سمجھا گیا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ امیر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے موجودہ منہاج میں لفظ امیر لکھ دیا ہے کہ زکوٰۃ امیر کو دی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کس قسم کے امیر تھے؟ اس کا جواب جماعت کی اپنی کتاب تاریخ الاسلام والمسلمین صفحہ 982 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک علاقے پر گورنر مقرر فرمایا تھا اور روانگی سے پہلے ان کو مختلف قسم کی ہدایات دیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ معاذ رضی اللہ عنہ گورنر تھے اور ان کو جو ہدایات دی تھی تو ان میں زکوٰۃ وصول کرنے کی بھی ہدایت تھی، جو منہاج میں لکھا ہوا ہے فخذ منہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان سے وصول کیجئے۔ تو وہ گورنر کے طور پر مقرر ہوئے تھے، لہٰذا معاذ رضی اللہ عنہ سے متعلق جو حدیث موجودہ منہاج المسلمین میں درج ہے اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ حکومت اسلامیہ وصول کرے گی۔ اب دوسری بات، منہاج المسلمین کی پہلی اشاعت میں لکھا تھا کہ جب حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کوئی عامل آئے تو اسے راضی کر کے رخصت کرے، لیکن یہ لکھا ہے صفحہ 112 پر، لیکن بعد میں یہاں سے بھی لفظ حکومت ختم کر کے اس کی جگہ موجودہ منہاج کو آپ دیکھیں گے تو لکھا ہے جب امیر کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کوئی عامل آئے تو اسے راضی کر کے رخصت کرے، منہاج المسلمین صفحہ 258۔ اس سے معلوم ہوا کہ شروع میں جماعت کا نظریہ یہ تھا کہ زکوٰۃ حکومت اسلامیہ وصول کرے گی، لیکن بعد میں جب نظریہ تبدیل ہو گیا تو مسائل میں بھی تبدیلیاں آنے لگی، حالانکہ دلائل کی روح سے وہی پہلا والا موقف بالکل درست ہے کہ زکوٰۃ حکومت اسلامیہ وصول کرے گی۔ اب اس کے کچھ اور شواہد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ زکوٰۃ حکومت اسلامیہ کا حق ہے۔ منہاج المسلمین صفحہ 246 پر لکھا ہے کہ زکوٰۃ ہی سے جنگ کے لیے ساز و سامان فراہم کیا جاتا ہے اور زکوٰۃ ہی سے مسلمین کے معاشی نظام کو مستحکم کیا جاتا ہے۔ گویا زکوٰۃ اسلامی حکومت کی بقا کی ضامن اور اسلامی اخوت اور ہمدردی کا عملی مظاہرہ ہے، منہاج المسلمین صفحہ 246۔ تو یہ عبارت اس بات کا ثبوت ہے کہ زکوٰۃ اسلامی حکومت کے پاس جمع ہوتی ہے۔ اب جس امیر کو زکوٰۃ دی جاتی ہے کیا وہ اس سے جنگ کے لیے ساز و سامان فراہم کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ وہ تو کہتا ہے کہ جماعت المسلمین اسلحہ سے پاک جماعت ہے، یا پھر کہہ دیتا ہے کہ جنگ خلیفہ کا کام ہے۔ یعنی جب زکوٰۃ کا مال جمع کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت خلیفہ کی شرط لگانے کو باطل کہتے ہیں، لیکن جب اس مال سے
جنگ کے لیے ساز و سامان فراہم کرنے کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ کام خلیفہ کا ہے۔ اب جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بیعت کے لیے خلیفہ کی شرط لگانا باطل ہے، تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کے لیے خلیفہ کی شرط لگانا باطل ہے، کیونکہ جو بھی آدمی دعویٰ کرے گا کہ وہ جماعت المسلمین کا امام ہے تو ہم کہیں گے کہ حدیث میں ہے انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ڈھال ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے، جنگ لڑی جاتی ہے۔ تو اس وقت جب امام موجود ہے اور جنگ نہیں کر رہا اور نہ زکوٰۃ کے مال سے جنگ کے لیے ساز و سامان فراہم کر رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ امام نہیں ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے، جس کو زکوٰۃ دینا اہل اسلام پر لازم ہوتا ہے۔ چلو اگر بالفرض مان لیا جائے کہ جنگ خلیفہ کا کام ہے، تو اشتیاق صاحب نے مسلمین کا معاشی نظام کس قدر مستحکم کیا ہے؟ 46 سال میں کتنے مسلمین معاشی طور پر مستحکم ہوئے؟ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ اشتیاق صاحب نے 15 سال میں خود اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو معاشی طور پر مستحکم کیا۔ امیر بننے سے پہلے ان کا ذاتی گھر نہیں تھا، اب ان کا یہ مکان ہے، ان کے پاس موٹر سائیکل تک نہیں تھی، اب ان کے پاس یہ گاڑیاں ہیں۔ جب عام مسلمین کی معاشی حالت آپ دیکھیں گے تو ان کو اشتیاق صاحب نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی دی ہوئی زکوٰۃ صحیح جگہوں پر خرچ نہیں ہو رہی، تو کیا وہ زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے مستحقین کو دے سکتے ہیں؟ یعنی زکوٰۃ کے جو مصارف ہے ان میں وہ خرچ کر سکتے ہیں، یا لازماً وہ اشتیاق صاحب کے حوالے کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اشتیاق صاحب وہ امام اور وہ امیر ہیں ہی نہیں کہ جس کو زکوٰۃ دینے کی تعلیم قرآن اور حدیث نے دی ہے۔ اسی وجہ سے جب ایسے حالات ہوں تو اس میں ایک مسلم اپنی زکوٰۃ اس کے مصارف میں خود وہ خرچ کر سکتا ہے اپنے ہاتھوں۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا باب، وفی الرقاب، کہ زکوٰۃ جو ہے اس کے جو مصارف ہیں جہاں وہ خرچ کی جائے گی غلاموں کی آزادی میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ یہ دو مصارف یہاں پر اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں وَيُذْكَرُ عَنِ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعتق من زکوٰۃ مالہ، کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے غلام آزاد کر سکتا ہے، وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ، اور حج میں بھی ادا کر سکتا ہے، یعنی کوئی آدمی حج کو جا رہا ہو اور اس کی ضروریات یہ اپنے زکوٰۃ کے مال سے پورا کرے۔ وقال الحسن، امام حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ سارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، ان اشترى اباہ من الزکوٰۃ جاز،
اگر آدمی اپنے والد کو زکوٰۃ کے مال میں سے خریدے تو یہ جائز ہے۔ کس طرح اپنے باپ کو خریدے گا، والد کو خریدے گا؟ کہ اگر والد کسی کا غلام ہے اور اس کا بیٹا اس کے پاس زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ کے مال سے اپنے والد کو خرید کر اس کی قیمت ادا کر کے اور اس کو خرید کر آزاد کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ، اور مجاہدین میں بھی دے سکتا ہے۔ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ، اور وہ شخص جس نے حج نہ کیا ہو اس کو دے کر بھی وہ حج کرا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا مال اس کو دے کر حج کے معاملے میں اس کی حج کی ضروریات پوری کر کے اور اس کو حج کرا سکتا ہے۔ ثم تلا انما الصدقات للفقراء، اور پھر قرآن کریم کی یہ آیت انما الصدقات للفقراء یہ آخر تک تلاوت کی۔ فی ایھا اعطیت اجزأت، کہتے ہیں کہ ان مدوں میں کسی میں بھی تم نے زکوٰۃ دے دی تو کافی ہو جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہے۔ اب دیکھیے فتح الباری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جو روایات انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اور امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کی ہیں، تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس کو ابو عبید نے کتاب الاموال میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے موصولاً بیان کیا ہے کہ انہ کان لا یرا بأسا، کہ وہ اس چیز میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے، ان یعطی الرجل من زکاة مالہ فی الحج، کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے حج میں کسی کو دے دے، وَأَن يُعْتِقَ مِنْهُ الرَّقَبَةَ، اور یہ کہ اس سے وہ غلام آزاد کرے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک اور روایت بھی لائے ہیں اور لکھا ہے کہ میمونی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ سے پوچھا کہ یشتری الرجل من زکاة مالہ الرقابہ، کیا آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے غلام خرید سکتا ہے؟ فیعتق، پھر وہ اس کو آزاد کرے۔ ویجعل فی ابن السبیل، اور اپنی زکوٰۃ مسافروں میں خرچ کر سکتا ہے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں۔ ابن عباس یقول ذلک، ابن عباس اسی طرح کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فرمان سے بالکل واضح ہے کہ آدمی اپنی زکوٰۃ خود ایسی جگہ خرچ کر سکتا ہے جو زکوٰۃ کے مصارف میں آتی ہو۔ فتح الباری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبید کی کتاب الاموال کا جو حوالہ دیا ہے، تو یہ کوئی گمنام ہستی نہیں ہے بلکہ محدث ہیں، اور کتاب الاموال ان کی اپنی تصنیف ہے جس میں مال سے متعلق احادیث انہوں نے جمع کی ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے باب قائم کیا ہے، اس کی سرخی کیا ہے؟ دفع الصدقۃ الی الامراء، صدقہ یعنی زکوٰۃ امراء کے حوالے کرنا، واختلاف العلماء فی ذلک، اور اس معاملے میں علماء کے اختلاف کا باب۔ اب اس باب میں انہوں نے دونوں طرح کے موقف پیش کیے ہیں۔ زکوٰۃ امراء کو دینے والا موقف بھی بیان کیا ہے اور خود اپنے ہاتھ سے کسی کو دینے والا موقف بھی بیان کیا ہے۔
اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے محدثین پر، جنہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ دونوں قسم کے مسائل لکھ دیے۔ بعد والوں نے خواہشات کی پیروی میں، بعد والے تمام نہیں، بلکہ بعد والوں میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی، اور انہوں نے ان میں سے اپنی مرضی کے مسائل چن لیے، اور دوسری قسم کے مسائل جو ان کے موقف کے خلاف تھے ان کا کسی کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا، گویا کہ وہ مسائل چھپا لیے۔ تو اس وقت میں امراء کو دینے والا موقف امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاموال سے پیش نہیں کر رہا، کیونکہ یہ موقف تو جماعت کا پہلے سے ہے ہی، لہذا میں وہ روایات پیش کر رہا ہوں جو جماعت کے لوگوں سے چھپائی گئی ہیں، تاکہ کہیں وہ زکوٰۃ اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کرنے لگیں۔ سنیے، امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں، اس میں امام ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام عطا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، کیا آپ مجھے اس بات کی رخصت دیتے ہیں ان اضع صدقۃ مالی فی مواضعها، کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ اس کے مصارف میں خرچ کروں، ام ادفعها الی الامراء، یا میں وہ زکوٰۃ امراء کے حوالے کر دوں؟ تو امام عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ فقال سمعت ابن عباس یقول، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا وضعتها انت فی مواضعها، کہ جب تم اس کو اس کے مصارف میں خرچ کر دو اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو، فلا بأس، تو پھر اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں، محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات امام عطا رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بار سنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس بات کو جائز سمجھتے تھے کہ آدمی اپنی زکوٰۃ خود صحیح جگہ لگا سکتا ہے جو اس کے مصارف ہیں۔ دوسری روایت سن لیجیے، اور یہ قدرے دلچسپ بھی ہے۔ یہ جابر بن برقان کہتے ہیں کہ قلت لمیمون ابن مہران، میں نے میمون بن مہران سے کہا کہ بلغنی ان ابن عمر کان یقول ادوا الزکاۃ الی الولاة وان شربوا بها الخمر، کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ امراء کے حوالے کر دو اگرچہ وہ اس سے شراب ہی کیوں نہ پئیں۔ تو میمون نے کہا کہ کیا آپ میرے فلاں دوست کو جانتے ہو؟ وہ ابن عمر کے بھی دوست تھے۔ انہوں نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ما تری فی الزکاۃ، زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ فإن هؤلاء لا يضعونها مواضعها، کیونکہ یہ امراء تو زکوٰۃ صحیح جگہ پر نہیں لگاتے۔ فقال ادفعها الیہم، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
پھر بھی ان کے حوالے کر دو۔ قال فقلت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ارأیت لو اخر الصلاۃ عن وقتها، آپ کی کیا رائے ہے اگر یہی عمراء نماز اپنے وقت سے مؤخر کر دیں، انہیں اپنے وقت پر ادا نہ کریں، اکنت تصلی معہم، تو آپ ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟ قال لا، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ قال فقلت هل الصلاۃ الا مثل الزکاۃ، میں نے کہا کہ پھر کیا نماز زکوٰۃ کے مثل نہیں ہے؟ یہ سن کر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے ہم پر معاملہ مشتبہ کر دیا، اللہ تعالیٰ ان پر بھی مشتبہ کر دے۔ یہاں تابعی امام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے جو دلیل پیش کی ہے کہ نماز زکوٰۃ کے مثل ہے، اگر دیکھا جائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کے لیے بھی یہی کہا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے۔ گویا کہ اس تابعی امام رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کی طرف تھا کہ جب نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں ہے اور امراء کی بے راہ روی کی وجہ سے جب وہ نماز مؤخر کرتے ہیں، وقت سے وقت پہ ادا نہیں کرتے، اور آپ اپنی نماز اکیلے پڑھ سکتے ہیں، ان سے الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو ایسے حالات میں جب وہ زکوٰۃ میں بھی بے راہ روی کا شکار ہوں تو اس وقت بھی آپ مستحقین کو اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی آپ اپنے فرض کی حفاظت کرتے ہوئے نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھتے بلکہ اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور یہاں پر بھی زکوٰۃ ایک فریضہ ہے تو اپنے اس فریضہ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ زکوٰۃ مستحقین میں خرچ کرتے ہیں۔ تو تابعی امام کا یہ استدلال اتنا قوی تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہنا پڑا کہ انہوں نے ہم پر معاملہ مشتبہ کر دیا، گویا کہ ان کے پاس کوئی جواب مزید نہیں تھا، حالانکہ وہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے، جو ان کا قول گزر گیا کہ وہ اس زکوٰۃ سے وہ کچھ بھی کریں تو میں اس سے کوئی سروکار نہیں، تم نے زکوٰۃ ان کو دینی ہے۔ لیکن یہاں جب تابعی امام نے ان کے سامنے نماز اور زکوٰۃ کو ایک مثل قرار دیتے ہوئے دلیل پیش کی تو پھر انہوں نے کوئی جواب مزید نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ مستحقین کو دینے کو جائز مانا۔ چنانچہ اس روایت کے بعد امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت پیش کی ہے وہ سنیے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ انہ رجع عن قولہ فی دفع الزکاة الى السلطان، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے زکوٰۃ سلطان کے حوالے، امراء کے حوالے کرنے کے سلسلے میں اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا۔ وقال ضعوها فی مواضعها، اور کہا تھا کہ اس کو اس کی جگہ پر خود ہی خرچ کر لو۔ یہ روایت ہے امام ابو عبید کی کتاب الاموال میں۔ ایک اور روایت سنیے، حسان بن ابی یحییٰ الکندی کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا، فقال ادفعها الى ولاة الامر، تو انہوں نے کہا کہ اسے امراء کے حوالے کر دو۔ تو جب وہ وہاں محفل سے اٹھے تو میں ان کے پیچھے پیچھے گیا، پھر میں نے کہا کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں زکوٰۃ امراء کے حوالے کر دوں، اور امراء
وہ تو ایسا ایسا کرتے ہیں زکوٰۃ کے ساتھ۔ تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ضعها حیث امرک اللہ، اس کو وہیں لگا دو جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا لوگوں کے سامنے تو میں نے وہاں پر یہ نہیں بتایا، لہٰذا جماعت کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے خود اپنے ہاتھ سے کسی مستحق کو زکوٰۃ دے دی تو وہ ضائع ہو جائے گی، یہ سوچ غلط ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ امیر زکوٰۃ صحیح جگہوں پر خرچ نہیں کرتا تو آپ اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ مستحقین کو دے سکتے ہیں۔ اشتیاق صاحب نے اپنی کتاب زکوٰۃ اور تزکیہ مال کے صفحہ 22 پر مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے یہ روایت تو پیش کی ہے کہ اعرج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا کہ کس کو ادا کی جائے۔ ابن عمر نے کہا ان کی طرف دے دو، یعنی عمرا کو، اگرچہ وہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے شکاری کتوں کا شکار کیا ہوا گوشت کھائیں۔ پھر جب دوبارہ انہوں نے سوال کیا تو ابن عمر نے کہا کہ زکوٰۃ عمرا کو دے دو۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کے بعد ایک اور روایت ہے جس کو اشتیاق صاحب نے نقل نہیں کیا، کیونکہ اس سے زکوٰۃ اپنی مرضی سے مستحقین کو دینا ثابت ہوتا ہے۔ سنیے، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی جاتی تھی اور اس شخص کے حوالے کی جاتی تھی جس کے متعلق آپ حکم دیتے تھے، یعنی آپ کے عامل کو، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا جس کو زکوٰۃ دینے کے لیے آپ حکم دیتے تھے کہ اس کو زکوٰۃ جمع کراؤ۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، اور جس کو وہ حکم دیتے تھے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کو اور جس کو وہ حکم دیتے تھے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو اور جس کو وہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے۔ پھر فلما قتل عثمان، جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اختلف، پھر لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، فمنہم من رأى ان يدفعها الیہم، تو ان میں سے بعض نے یہ خیال کیا، یہ سمجھا کہ وہ عمرا ہی کے حوالے کریں گے، ومنہم من رأى ان یقسمها ہوا، اور بعض نے یہ سمجھا کہ وہ خود ہی زکوٰۃ خرچ کریں گے۔ اب امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دونوں قسم کے لوگ ہیں، اب وہ خود کیا نصیحت کرتے ہیں؟ قال محمد، امام محمد نے کہا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کس کو؟ من اختار ان یقسمها ہوا، جس نے اس بات کو اختیار کیا کہ وہ زکوٰۃ خود خرچ کرے، ولا یکون یعیب علیہم شیئا، اور وہ ان پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ جو اپنے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھ بھال کے کہ کہیں اپنی زکوٰۃ کو ضائع نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں۔ اس کے بعد امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، من رخص اللہ تدفع الزکاۃ الی السلطان، جس نے اس بات میں رخصت دی کہ زکوٰۃ سلطان کو نہ دی جائے۔ اس میں انہوں نے کئی معتبر جلیل القدر ائمہ دین کا موقف پیش کیا ہے، مثلا امام مکحول، امام حسن، امام طاؤس، امام سعید بن جبیر رحمہم اللہ، حتیٰ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ جب عمراء بے رہروی کا شکار ہوں زکوٰۃ کے معاملے میں تو زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے مستحقین کو دی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے آپ خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان اپنے ذہن میں رکھیے کہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں ہے۔
اب جب امام نماز ضائع کرتا ہے، وقت پر ادا نہیں کرتا، تو آپ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور گھر پر اکیلے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ امام زکوٰۃ ضائع کر رہا ہے، تو پھر آپ نماز کی طرح اپنی زکوٰۃ کی بھی حفاظت کرتے ہوئے خود ہی صحیح جگہ پر خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں ہے۔ اور آپ نے روایت سن لی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس معاملے میں انتہائی سخت تھے کہ عمراء اگر زکوٰۃ کے مال سے شراب بھی پئیں تو پھر بھی انہی کے حوالے زکوٰۃ کریں، لیکن جب تابعی امام نے ان کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اگر عمراء نماز وقت سے مؤخر کریں تو آپ ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو تابعی امام نے کہا کہ پھر زکوٰۃ نماز کی طرح نہیں ہے۔ یہ دلیل سننے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے موقف سے رجوع کرتے ہوئے کہا تھا وقال ضعوها فی مواضعها، کہ اس کو اس کی جگہوں پر خود ہی خرچ کرو۔ لہذا اشتیاق صاحب کی کتاب زکوٰۃ اور تزکیہ مال میں یک طرفہ دلائل نقل کیے گئے ہیں، اس سے کسی کو مغالطہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کچھ دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب جس کو اپنی زکوٰۃ کی فکر ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ خرچ کرے اور کسی ایسے شخص کے حوالے اپنی زکوٰۃ نہ کرے جو اس کی زکوٰۃ کو ضائع کر رہا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔